الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں ہر انسان کوالٹی کانشیس بن گیا ہے۔ کپڑا خریدنا ہو تو کوالٹی چاہیے، جوتا خریدنا ہو تو کوالٹی چاہیے، گھر کی چیزیں خریدنی ہو تو کوالٹی چاہیے۔ اتنا کوالٹی کا رجحان بن گیا کہ یہ چیز کی قیمت زیادہ دینے کو تیار ہوتا ہے، کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انڈسٹریز کے اندر مستقل ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا جس کو کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ مالک اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے پروڈکٹ کی کوالٹی چاہیے، کسٹمر کوالٹی مانگتا ہے ورنہ میری مارکیٹ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اگر ہم چند ٹکوں کے عوض کوئی چیز لیتے ہیں، کوالٹی مانگتے ہیں، تو پروردگار عالم جس نے اپنی جنتیں، اپنی رضا، اپنی لقاء ہمیں عطا کرنی ہے، وہ بھی ہمارے عملوں میں ہم سے کوالٹی مانگتے ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو اعمال کی کوانٹٹی بھی مطلوب ہے اور اعمال کی کوالٹی بھی مطلوب ہے۔ اسی لیے مسجد کے سب لوگ ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں، عبارت ایک جیسی، رکعتیں ایک جیسی، مگر کسی کی نماز کے اوپر سونے کا بھاؤ لگتا ہے، کسی پہ چاندی کا بھاؤ لگتا ہے، کسی پہ تانبے کا بھاؤ لگتا ہے، کسی کے لوہے کا بھاؤ لگتا ہے، اور کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اعمال میں کوالٹی چاہتے ہیں کہ میرے بندو بہترین عمل کرو۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ چند چیزوں کی کوالٹی وابستہ ہے، اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو ان اعمال کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے لکڑی کا فرنیچر اگر بنتا دیکھا ہو تو جب یہ بن جاتا ہے، پالش ہونے سے پہلے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ کہیں گے یہ ہے فرنیچر، عجیب سی لکڑی اور ذرا اٹریکشن نہیں ہوتی۔ پھر اسی کے اوپر جب وہ وارنش چڑھا دیتا ہے اور
ایک گلوسی لیئر چڑھا دیتا ہے تو وہ فرنیچر ایسے چمکتا ہے کہ انسان منہ مانگی پرائس دینے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم جو عمل کرو اس عمل کو مزین کرو، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پھر تمہارے اچھے عملوں کو میں قبول کروں گا. تو سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ نے فرمایا کہ چند چیزوں کی زینت چند چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. پہلی بات فرمائی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں وابستہ ہے. انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا نعمت کو زینت مل گئی. اور واقعی بات ایسی ہے کہ آج طبعاً ہم شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کوک اور پیپسی کی بوتل پیش کر دے تو اسے تھینک یو کہہ دیتے ہیں، اور جس پروردگار نے دسترخوان پر بٹھایا، بھوک کی نعمت سے نوازا، کھانے کی نعمت سے نوازا، ہم پیٹ تو بھر لیتے ہیں، اس پروردگار کے لیے دعا پڑھنی ہمیں یاد نہیں ہوتی. گویا ہم پروردگار کا شکر ادا نہیں کر پاتے، نہ پہلے کی دعا نہ بعد کی دعا. غور کریں اپنے دلوں میں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے دعا پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتی. تو بندے کو تو ایک بوتل پیش کرنے پہ تھینک یو کہہ دیا، جس نے صحت دی، جس نے بھوک جیسی نعمت دی، جس نے کھانے دیے، مشروبات دیے، پیٹ بھر کے اٹھ جاتے ہیں، نہ پہلی دعا نہ بعد کی دعا. تو ہم نے تو پھر اپنے رب کا شکر ادا نہ کیا. تو نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر ادا کرنے والے ہیں. عادتاً انسان شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. آپ غور کریں کہ اگر ایک آدمی نوجوان انٹرویو کے لیے گیا، جاب انٹرویو تھا، اور جاب مل گئی، تو اس سے پوچھیں بھائی سناؤ کیا ہوا؟ او جی اس نے یہ کویسچن پوچھا تو میں نے پھر اس کا یہ جواب دیا، جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا تو اس کے جواب میں نے یہ کہہ دیا، پھر وہ اس ٹاپک پہ آیا تو میں نے اس کو یوں مطمئن کیا. اب ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جاب مل جو گئی. یہی بندہ اگر اس انٹرویو میں فیل ہو کے آیا، آپ پوچھیں بھائی کیا بنا، کہے گا اللہ کی مرضی. بھائی جب جاب ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی. تو جب کریڈٹ کا وقت آتا ہے تو فطرت ہے انسان کی کہ یہ خود لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہمیں تو چاہیے تھا اس وقت بھی ہم کہتے کہ جی اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا، اس نے مجھے روزگار عطا فرما دیا. چنانچہ ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں جس کو اللہ رب العزت نے اتنا کھلا رزق دیا کہ اگر وہ 40 فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہے تو اپنی فیملی کے علاوہ اتنوں کو سپورٹ کر سکتا ہے. اتنا رزق اس کو اللہ نے دیا. ایسی ہی ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھ لیا سنائیں کام کیسا ہے؟ کہتے بس گزارا ہے. سن کے حیرت ہوئی. میں اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا کہ یا اللہ، یہ ملینر یا بلینر انسان جب پوچھا گیا کہ کام کیسا ہے تو اس کو تو چاہیے تھا یوں کہتا کہ اللہ نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے عطا کیا ہے. میں تو ساری زندگی سجدے میں ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. مگر کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے جی بس گزارا ہے.
یعنی عام آدمی بات سنتا ہے تو دل چاہتا ہے منہ پہ تھپڑ لگا دے، تو جب اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ اس بندے کو اتنا میں نے دیا، اور جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں بس گزارا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نعمت کا شکر ادا کرنے کے عادی نہیں ہیں، عادت نکلتی جا رہی ہے۔ کیسے نعمت کا شکر ادا کریں؟ علماء نے طریقہ لکھا کہ نعمت کے ملنے پہ الحمدللہ کہیں۔ جس نے الحمدللہ کہہ دیا گویا اس نے نعمت کا ایک درجے میں شکر ادا کر دیا۔ تو بھئی گھر پہ نظر پڑے الحمدللہ، بیوی بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ، دفتر پہ نظر پڑے، دکان پہ نظر پڑے اپنی، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل فرمایا۔ جب بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ اصول سمجھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز میں وقت پہ اٹھ گئے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سلا دیتے تو کیا ہوتا؟ جماعت میں سو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جگا دیا تو شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ بچے وقت پہ تیار ہو کے اپنے اسکولوں میں چلے گئے، الحمدللہ۔ بیوی میں وقت پہ کھانا بنا دیا، الحمدللہ۔ ہم اپنے وقت پہ دفتر پہنچ گئے، الحمدللہ۔ پورا دن کوئی پریشان کن خبر ہم نے نہ سنی، الحمدللہ۔ تو جب بھی ہر کام انسان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا چلا جائے تو وہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، تو الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے۔ اور دوسری بات کہ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے محسن کی نافرمانی سے بچے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ جانور بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ شیروں کو دیکھا سرکس میں کہ جو ان کو کھانا دیتے ہیں وہ ان کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دیں تو ان کو کچھ نہیں کہتے، حالانکہ درندے ہیں۔ تو اگر درندے بھی اپنے محسن کا خیال رکھتے ہیں تو ہم بندے ہو کے اپنے محسن کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو ہم بھی اس کے حکم کی فرما برداری کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت، چنانچہ زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، روز ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس ہوں گے، اور بیوی سے پوچھو تو خامد کی اتنی برائیاں، اور خامد سے پوچھو تو بیوی کی اتنی برائیاں۔ ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، اب دوسرا بیٹھا رو رہا ہوگا، بھئی تم تو اس بیوی سے اتنے تنگ تھے، روتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے تو ناک میں دم کر دیا، اب فوت ہو گئی تو جان چھوٹی، نہیں میرے بچوں کی ماں تھی، میرا گھر سنبھالا ہوا تھا، مجھے گھر کی فکر نہیں تھی، اب یاد آیا کہ اس کے کتنے احسانات تھے۔ اور یہی حال بیوی کا کہ خامن فوت ہو جائے رو رہی ہے، بھئی کیوں رو رہی ہو؟ تم تو شکوے کرتے اس کے رکتے نہیں تھی، او جی نہیں جو بھی تھا آخر میرے بچوں کا باپ تھا، مجھے عزت دی ہوئی تھی، میں تو عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اب اچھائیاں یاد آ گئی۔ تو نعمتوں کی قدر بندے کو آتی ہے جب نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک انگریز شاعر نے ایک پوئم لکھی۔ ان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قبر کے اوپر لا کے بہت پھول رکھ دیتے ہیں، منوں اور ٹنوں کے حساب سے۔ تو اس پر کسی نے پوئم لکھی تو اس کا ایک فقرہ ہے، اس نے کہا why do we wait till a person die، کہ ہم پھول پیش کرنے کے لیے
بندے کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اگر زندگی میں پیش کرتے اس کو بھی خوشی ہوتی، ہمیں بھی خوشی ہوتی. تو جب نعمت چلی جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے. چنانچہ کتنے دوستوں کو دیکھا، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی جب نعمت ملی ہوئی تھی. اگر قدر کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتے. چنانچہ نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں ہے. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا اس نے نعمت کو واپس جانے کے لیے پیش کر دیا. اللہ ٹیک اٹ بیک، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. شکر جو ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ لے لیجئے، مجھے نہیں اس کی ضرورت. من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قیدها بإقالها. اور جس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اس نے نعمت کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قید کر لیا. جس نعمت کا شکر ادا آپ نے کر دیا وہ نعمت آپ کے پاس رہے گی، بلکہ وہ نعمت اور زیادہ ملے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا کریں گے. تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمت بندے کے پاس موجود رہتی ہے. اب سوچیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس باقی رہیں؟ اگر جواب میں ہاں ہے دل میں تو اس کا مطلب ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر تاکہ اللہ تعالیٰ واپس نہ لے. شکر کے بزرگوں نے مفہوم بتایا ہے کہ قید الموجود و صید المفقود، کہ جو چیز نہیں ہوتی یہ شکر اس کو شکار کر لیتا ہے اور جو موجود ہوتی ہے شکر اس کو قید کر لیتا ہے. تو شکر ادا کرنے سے انسان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریفیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ سارا کا سارا اللہ کا شکر ہے. اس لیے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اللہ میں ایسے عمل کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ نعمتوں کا شکر ہے. ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں تو وہ بہت ڈرتے تھے اپنے دل میں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے عملوں کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے اور آخرت میں پہنچوں تو کہہ دیا جائے کہ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. تو جب نعمت ملتی وہ بڑا ڈرتے، جب نعمت ملتی بڑا گھبراتے، حتیٰ کہ دعا کرتے اللہ مجھے اور نہیں چاہیے دنیا میں، اور نہیں چاہیے. کئی مرتبہ دعا مانگی لیکن جتنا دعا مانگتے اتنا زیادہ ملتا، اتنا زیادہ ملتا. تو ایک مرتبہ یہ کہنے لگے اللہ جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اور نہیں چاہیے، آپ مجھے کیوں نعمتوں سے نوازتے ہیں؟ تو دل میں الہام ہوا میرے بندے جب تک تو نعمت کا شکر ادا کرنے سے باز نہیں آئے گا ہم تمہیں اپنی نعمتوں کے نوازنے سے باز نہیں آئیں گے. تو نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتے ہم دیتے رہتے ہیں، تو رکے گا تو ہم رکیں گے نا. سبحان اللہ.
تو یہ تو رسی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دی. شکر ادا کرو، دیکھو نعمتیں کیسے بارش کی طرح تمہارے اوپر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. دوسری بات فرمائی کہ بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے. انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں. یہ زندگی خوشی اور غم سے مل کر بنی ہے. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. تو رنج و راحت یہ چلتا ہے زندگی بھر، کبھی یہ حال ہے کبھی وہ حال ہے. تو انسان کے اوپر اگر غم کا حال آ جائے، بلا آ جائے، تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ بے صبری کرنے سے وہ بلا ٹلتی تو ہے نہیں. جو ثواب ملنا ہوتا ہے بندہ اس ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. تو بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے. صحابہ رضوان عنہم ایک فقرہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے. یہ بہت کامنلی یوزڈ سینٹینس تھا. فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل، کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو. جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہو نا، اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو. استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل. اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو عاجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کر. استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل. جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو عاجزی اختیار کریں، اللہ بلا بھیجے تو اس کے اوپر اچھے انداز سے اس کا استقبال کریں. کیوں کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بسا اوقات ہمارے لیے فائدے مند بن کر. وہ کیسے؟ کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو، اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں. جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے. پھر خدا کے گھر آتے ہیں. کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ اب تسبیح بھی کر رہا ہے، اور جی کاروبار میں کچھ پرابلم ہو گیا. تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اوقات پریشانیاں بھیجتے ہیں بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. پاک ہے وہ پروردگار، ذرا توجہ سے بات سنیے گا. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے.